إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے بہت ساری نشانیاں واضح فرمائی ہیں. رب العالمین کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ان کا مزہ چکھاتے ہیں بڑے عذاب کی بجائے لعلہم یرجعون تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں. اللہ تعالی وہ اپنی مخلوق پر بہت رحیم اور کریم ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ مشرکوں کو، کافروں کو، باغیوں کو، طاغوتوں کو سب کو رزق عطا فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین جو ساری دنیا کے زیرو انسانوں اور جانداروں کو آکسیجن عطا فرما رہا ہے، ہم صرف اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اگر چند لمحوں کے لیے صرف دنیا سے آکسیجن ختم ہو جائے تو کچھ باقی نہ رہے. اللہ کہتا ہے میں پہلے چھوٹے چھوٹے تمہیں جھٹکے دیتا ہوں تاکہ تم باز آ جاؤ. نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی. کوئی ذاتی لالچ، کوئی ذاتی جھگڑا، کوئی کاروباری جھگڑا، کوئی برادری کا مسئلہ، کوئی زمین پیلی کا مسئلہ نہیں تھا. اگر وہ بھی اپنے کام، کاروبار، معاملات میں زندگی گزارتے تو میرے بھائیوں وہ اچھا کما سکتے تھے. لیکن انہوں نے دین اللہ کا حکم انسانوں تک پہنچانے کے لیے 950 سال محنت کی. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، فرمایا یا اللہ میں نے دن رات
ان کو دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جوں ان کو تبلیغ کرتا یہ بھاگتے تھے، میری بات نہیں سنتے تھے. میرے بھائیوں بہنوں، صحیح بات یہ ہے آج ہم بالمجموع مختلف فتنوں اور عذاب کی کیفیت میں ہیں. اللہ ہم سے ناراض ہے. ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ جو کلمہ پڑھ کے ہم نے عہد کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کر رہے. بالمجموع اب دیکھ لیں ہم سے کتنی دور لوگ ہیں کہ 100 200 کلومیٹر 5 6 فٹ پانی ہے. کشتیوں کے اندر پکار رہے ہیں میرے بچوں کو بچا لو، میرے بچے، میری بیوی، میرا سب کچھ ڈوب گیا. 100 200 500 بھینسوں کے باڑے پانی کے اندر غرقاب ہیں. لوگ نکلنا چاہتے ہیں لیکن بے بس ہیں، اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ پانی ہے کہ وہاں کچھ ٹھہر نہ سکے. آپ کو پتہ ہے پانی بھی اللہ کا لشکر ہے. آپ کو پتہ ہے ہوائیں بھی اللہ کا لشکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو فتح عطا کی تھی نا غزوہ احزاب میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا تھا کہ سارا عرب جمع ہو کر آپ کو مٹانے کے لیے آیا تھا، پر اے میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ جو اخلاص کے ساتھ تم میدان جہاد میں ڈٹے رہے، کھڑے رہے، میں نے تمہاری مدد کے لیے ایسے لشکر روانہ کیے جنودن لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے. اللہ نے ہوائیں چلا دی، اللہ نے فرشتے بھیج دیے، اللہ نے آندھی وہاں پر ایسی جاری کی کہ مشرکین مکہ یہودیوں کے اور قبائل کے خیموں کو اکھاڑ کے رکھ دیا. وہ آندیاں، وہ پانی، وہ اللہ کے لشکر، وہ ہماری مدد کے لیے اترتے تھے. لیکن آج ہم نے شرک کے اندر، کفر کے اندر، بدعات کے اندر، سود خوری کے اندر، ظلم کے اندر، زنا بدکاری، قوم لوط کا عمل، ان بربادیوں کے اندر اس قدر ہم گناہوں میں لتھڑ گئے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. جائیں جا کر سندھ کے، راجن پور کے اور میرے بھائیوں اکثر علاقوں کو دیکھیں، یہاں پر تو میرے بھائیوں لوگ کلمہ پڑھ کے غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں. بتوں کی پوجا، قبر کی پوجا، کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا. شرک خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے. بدعات ہیں کہ خون کے اندر رچی بسی. نماز پڑھ کر لوگ تیار نہیں. اب دیکھ لو عذاب سامنے ہے، آپ اکثر لوگ اٹھائیں گے وہاں پر. ایک تو تربیت کرنے والا کوئی نہیں، نہ حکمران، نہ میڈیا، نہ بڑے نہ چھوٹے، تربیت کرنے والا کوئی نہیں. حالانکہ ہمارے نبی کا کیا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ گھٹائیں آئیں، کلاؤڈز، بادل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا. حالانکہ آپ کو یہ علم تھا کہ جب تک میں دنیا میں موجود ہوں اس وقت تک عذاب نہیں آ سکتا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک زرد، ڈر، خوف. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہی وہ بادل ہیں جو قوم عاد اور قوم ثمود پر آئے تھے اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید ہمارے لیے بارش آ گئی، پر یہ تو ان کے لیے عذاب تھا. سورج گرہن ہوئی، چاند گرہن ہوئی،
ہمارے لوگ ساحلوں پر بیٹھ کر ایکلپس دیکھتے ہیں جناب، اس کی فلمیں بناتے ہیں. کیا اللہ کے نبی کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فوری طور پر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود اور آپ کے صحابہ لپکتے ہوئے مسجد میں جاتے، جا کر وضو فرماتے اور اتنی دیر تک نماز کسوف یا نماز خسوف ادا فرماتے جب تک سورج یا چاند گرہن ختم نہ ہو جائے. میرا کاروبار، میری دنیا، میری زندگی، میرا نظام، میرا شہر، یہ تو باقی ہے نا. چند کلومیٹر دور آپ کا ملک ہے، آپ کے کلمہ گو بھائی ہیں، اور میرے بھائیوں 2010 کا سیلاب وہ اس سیلاب کے مقابلے میں 10% بھی نہیں، واللہ کچھ بھی نہیں. میں نے خود وہاں پر رہنے والے بعض احباب ہمارے گروپس میں پوچھا، وہ کہتا ہے نہیں، ہم نے آج تک اپنی اتنی زندگی میں اتنا پانی اور اتنی بارش دیکھی ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لو 22 کروڑ مسلمان، کتنے لوگ ہیں جن کو تیز بارش کو ختم کرنے والی دعا یاد ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ حاجی صاحب، چودھری صاحب، کروڑ پتی صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب، فلاں صاحب، PhD صاحب. آپ نے ہاتھ اٹھایا جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز استسقاء پڑھ کر بارش مانگنے کا ذکر کیا ہے اور اس کا طریقہ سکھایا ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بارشوں کو روکنے کی دعا بھی سکھائی ہے. چلو ہم سارے پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا چاہیے، اللہم صیبا نافعا، یا اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والا بنا. اور جب زیادہ آئے تو اللہم حوالینا ولا علینا ولا علی الاکام والضراب ومنابت الاودیۃ ومہابت الشجر، یا اللہ اس بارش کو لے جا یہ دور کہیں وادیوں کے اندر جہاں جنگلات ہیں، یا اللہ اسے وہاں برسا، ہمارے لیے بہت ہو گئی. صحیح بخاری میں حدیث ہے. کب یاد کریں گے؟ جب بچے مر جائیں گے، جب پانی میں ڈوب جائیں گے. اور میرے بھائیوں ٹھیک ہے، دعا سنت ہے، ہم نے کرنی ہے، لیکن اصل مسئلہ آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جب تک ہم شرک سے باز نہیں آئیں گے اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا. آپ نے دیکھی تصویریں، مقبرے، بڑے بڑے جناب اولیاء اللہ کے دربار اور مزار پانیوں میں ڈوبے پڑے ہیں. اللہ نے پتہ کیا سکھایا؟ او لوگو، مشکل کشا صرف تمہارا خالق اور مالک عرش پر موجود ہے، یہ مشکل کشا نہیں تھے. اگر یہ مشکل کشا ہوتے، جو اپنا دربار، اپنی وہ بلڈنگ نہیں بچا سکا، وہ تمہیں کیا دے گا؟ ان کی نیکی ان کے لیے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن اللہ نے یہ باور کروا دیا کہ لوگوں، مشکل کشا صرف تمہارا رب العالمین ہے، اس کے علاوہ تمہاری مشکل کو کوئی نہیں آسان کر سکتا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کہتا ہے کون ہے جو تمہاری مشکلوں کو آسان کرے، تمہاری مشکلوں کو آسان کر کے آسانیاں تمہیں پہنچاتا ہے، صرف تمہارا اللہ. اللہ نے بتا دیا ایک شرک ہے. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی کے دین کو بدلنا، بدعتیں کرنا، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، پردہ نہیں، تقوی نہیں، طہارت نہیں، پاکیزگی نہیں. کیا کرنا ہے؟ یہ بدعت، یہ رسم، کل، تیجا، ساتواں، 40واں، ڈھول ڈمکے، درباروں کے اوپر ناچ گانا، بھنگڑے، یہ اسلام ہے؟ ننگے دھڑنگے بدبخت ظالم بھنگی ان لوگوں نے میرے بھائیوں اللہ کا غضب، اس طرح اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا میں نے جنت اس پر حرام کر دی. ومن یشرک باللہ، جس نے شرک کیا گویا کہ اسے آسمانوں سے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اتنا بڑا جرم. پھر 5 وقت اذان ہوتی ہے،
لیکن میرے بھائیوں جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے یا ہمارے علاقے کتنے فیصد لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. فجر الصلاۃ خیر من النوم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پکار رہے ہیں, مسجد میں آنے کو تیار نہیں, سارا ملک ڈوب گیا. کریں گے کون ریلیف کا کام کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اتنے بڑے لیول پر جو انفراسٹرکچر آپ کا تباہ ہوا, جو کروڑوں مکانات تباہ ہوئے, جو آپ کا نظام درم برم ہوا, جو ریلوے لائن, جو سڑکیں, یہ اگلے 10 سال بھی بننا ممکن نہیں. اور پھر افسوس کا مقام کیا ہے کہ اوپر سے لے کر نچلا طبقہ عیاشیوں کے اندر, فحاشیوں کے اندر, بدماشیوں کے اندر, سود خوری کے اندر, ظلم و جبر کے اندر, امریکہ کی غلامیوں کے اندر, IMF کے سامنے سجدے کرتا ہوا, کفر کے نظاموں میں میرے بھائیوں پنپتا ہوا. اور کیا ہے کہ جی اللہ کی مدد آ جائے. اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی. اللہ کی مدد لینی ہے تو اللہ کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا. ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے, ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دی, نہیں مانا. نوح علیہ السلام نے گریہ ازاری کی, یا اللہ یہ نہیں مانتے, میں نے بڑی محنت کی ہے, یا اللہ یہ میری نہیں سنتے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, پھر ان پر اب میرا وعدہ پورا ہوگا. تندوروں سے پانی, آسمان سے پانی. میرے بھائیوں ہر جگہ سے رب العالمین نے اتنا پانی بھیجا اس جودی بستی کے اندر کہ امام قرطبی لکھتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے 15 فٹ اونچا پانی تھا. پہاڑوں کی چوٹیوں سے 15 فٹ اونچا پانی آیا. بیٹا کنعان کس کا بیٹا تھا؟ نوح علیہ السلام کا. اللہ کے برگزیدہ اولو العزم نبی ہیں سیدنا نوح علیہ السلام. سگا بیٹا کنعان ڈوب رہا ہے. کہا یا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. فرمایا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, یہ آپ کا اہل نہیں ہے, کیونکہ یہ ایمان والا نہیں ہے. نبی کے سامنے سگا بیٹا میرے رب نے عبرت کا نشان بنا دیا, ڈبکیاں کھاتا ہوا وہاں پر مر گیا اپنے کفر کی وجہ سے. بچا حضرت نوح علیہ السلام بچا سکے؟ کون بچانے والا؟ صرف اللہ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب بھی مشرکین مکہ کی کشتی میرے بھائیوں ڈولتی تو یہ صرف اللہ کو پکارتے تھے. توبہ, ہمیں توبہ کرنی ہے, اللہ کی طرف پلٹنا ہے, اپنے گناہوں سے, شرک سے, کفر سے, نماز چھوڑنے سے, روزے چھوڑنے سے, بے حیائی سے. ہم نے باز آ کر توبہ کر کے آنسو بہا کر استغفار کر کے اپنے رب کے دربار میں آنا ہے, تب جا کر ہم بچ سکتے ہیں, ورنہ کوئی حق نہیں. چھوٹا سا جھٹکا ہے یہ. اچھا میرے بھائیوں سندھ کا آج صبح کی حالت, حیدرآباد سے لے کر کھوٹکی, جام شورو, لاڑکانہ, بھٹو زندہ, فلاں زندہ, سب کچھ ڈوب گیا, غرقاب ہو گیا. میرے بھائیوں کچھ وہاں پر باقی نہیں. گلیوں کے اندر کشتیاں چل رہی. حیدرآباد پاکستان کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے, کوئی پنڈ نہیں ہے. حیدرآباد کے بعض علاقوں میں 15 دن ہو چکے, پانی نکلنے کا نام نہیں لے رہا, 5 فٹ سے لے کر 8 فٹ تک. اور کل رات سے ساری نیلم ویلی, مقبوضہ کشمیر اور ہمارے کشمیر کا علاقہ اس قدر سخت طغیانی ہے دریائے نیلم کے اندر کہ اخنور اور یہ سارے علاقے میرے بھائیوں سخت خطرے میں ہیں. منگلا ہمارے سے کتنی دور ہے؟ چند کلومیٹر کے فاصلے پر. اللہ رب العالمین نے اس بند کو مسخر کیا ہوا ہے. ہم کون ہیں ہم کچھ؟ وہ اتنا بند جو ہے جس کے پیچھے ارب کوئنٹل پانی ہے, اس کو کس نے روک رکھا ہے؟ اللہ نے, رب العالمین نے اپنی رحمت کے ساتھ. اللہ نہ کرے اگر یہ بند ہلتا ہے نا میرے بھائیوں, یہاں سے لے کر صادق آباد تک ایک سوئی نہیں بچتی. میں ایک
پڑھ رہا تھا، اس نے ایک اندازہ لگاتے ہیں لوگ، اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، وہ کہتا ہے فیصلہ آباد تک 20 فٹ پانی ہوگا، اللہ نہ کرے اگر اس کو کچھ ہوتا ہے، 20 فٹ پانی، کچھ بچتا ہے؟ باقی تو بات کی بات ہے۔ اس لیے جس اللہ نے یہ سب کچھ مسخر کر رکھا ہے، اس کے دربار میں ہمیں مخلص ہو کر آنا پڑے گا۔ حل یہ ہے، پیشانی رب کے سامنے، دعا، استغفار، توبہ، صلہ رحمی کرو، جن سے رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں جوڑو، غرباء مساکین کی مدد کرو، ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نماز کی پابندی کرو، شرک سے باز آ جاؤ، کفر سے باز آ جاؤ۔ یہ حل ہے۔ پھر جب قومیں اللہ کے سامنے گر پڑتی ہیں، پھر اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ معافی مانگنی ہے ہم نے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ کا فرمان ہے، فرمایا اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا ظلم کے ساتھ، کیونکہ اللہ تو ظالم نہیں ہے، اللہ تو رحیم ہے۔ میں کسی بستی کو ظلم کے ساتھ یا اس پر ظلم نہیں کرتا جب تک کہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کا کام کرتے رہیں کہ جی میں ٹھیک ہوں، میرے بچے ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں، میں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے نا، جو مجھ تک پہنچا ہے میں نے آگے پہنچانا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرے نبی کا حکم ہے بلغوا عنی ولو آیا، دعوت دے، اصلاح کر، سیدھی راہ پر چلا، جو تجھے سمجھ آ گئی۔ تو جہنم سے اگر سمجھ رہا ہے کہ میں بچ گیا ہوں، تو نے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو بھی بچانا ہے۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ فرمایا جب تک یہ لوگ اصلاح کا کام کرتے رہیں گے اس وقت تک میں ان کو کبھی ہلاک نہیں کروں گا، اور جب یہ اصلاح کا کام چھوڑ دیں گے پھر ان کی ہلاکت آئی کہ آئی۔ دوسری آیت وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ فرمایا میں کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا، ان پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک اس امت پر رسول بھیج کر انہیں ڈرا نہ دوں، حق واضح نہ کروں۔ قرآن آیا، رسول اللہ نے 23 سال گزارے، شریعت، اسلام، ہر چیز اللہ کے نبی ہمیں بتا کر گئے، قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے، کوئی اندھیرا نہیں۔ اگر پھر بھی ہم باز نہیں آتے تو پھر میرے بھائیوں اللہ کیا کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُهْلِكَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ میں کبھی نہیں ان لوگوں کو عذاب میں جکڑتا جب تک کہ وہ ظلم نہیں کرتے۔ پہلی میں کیا ہے؟ جب تک کہ وہ اصلاح کا کام کرتے رہتے ہیں میں انہیں کچھ نہیں کہتا۔ دوسرا، جب تک وہ ظلم نہیں چھوڑتے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے شرک، اس کے بعد دوسرے ظلم۔ جب تک وہ ظلم نہیں چھوڑتے وہ ہلاک ہوتے رہیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ کہتا ہے اگر یہ بستیوں کے رہنے والے ایمان لے کر آتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں زمین اور آسمان کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتا۔ آج ہمیں اللہ نے برکتیں دی، فصلیں دیں، سب کچھ دیا، لیکن ہم اپنی فصل کا عشر دینے کو تیار نہیں، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں، ہم اللہ کا حق نکالنے کو تیار نہیں، ہم حلال اختیار کرنے کو تیار نہیں، اتنے کاروبار نہیں جتنے سودی قرضے دینے والے بینک بنے ہوئے۔ ہر روز ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، یہ میری زمین تھی، یہ میں نے وہاں پر پلج کروائی، یہ ظالم اب کہتے ہیں ہم سیل کریں گے، 1 لاکھ کے قرضے پر 5 مرلے کا پلاٹ ہڑپ، سود کی لعنت ہے
یہ مائکرو فائنانس، یہ فلانی فائنانس، یہ قرضوں پر یہ نسبت پرسنٹیج، یہ یہودی مہاجن، یہ سارا نسبت پرسنٹیج کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کل قیامت کے دن سود خور اس حالت میں آئے گا یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کہ اس کو شیطان نے مس کیا ہو، ایسے چکر کھاتا پھرے گا، کوئی ہوش نہیں ہوگی، دنیا دیکھے گی یہ سودی ہے۔ سود کی لعنت، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان۔ آئی ایم ایف کا قرضہ سود، ورلڈ بینک سود، پیرس کلب سود، سعودیہ کے قرضے، فلاں قرضے، چائنا کے قرضے، قطر کے قرضے، کوئی سود کے علاوہ آپ کو نہیں دیتا۔ یہ کہتے ہیں جی ہمیں انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل یہ 3 سال کے لیے جناب قرضے کی شکل میں دے دیا آسان اقساط پر، وہ اگلے سود لیتے ہیں ساتھ، ہر جگہ پر سود۔ وہ تو چلو حکومتوں کا سود ہے، ہم بے بس ہیں، ہم اس میں کر کچھ نہیں سکتے، لیکن نفرت تو رکھ سکتے ہیں، ہم خود تو بچیں۔ ہمارا تو میرے بھائیوں جس کے گھر کھانے کو روٹی نہیں ہے، کیا کہتا ہے میں نے اینڈرائیڈ موبائل لینا ہے قسطوں پر، سود پر، 10,000 والا 15 کا، موٹر سائیکل سود پر، استری سود پر، وہی استری پھر چلے گی، تیرا کپڑا استری ہوگا تو جمعہ پڑھنے آئے گا۔ تیرے باپ دادا تو کپڑوں کو ٹھپ کے رکھ دیتے تھے، وہ ویسے استری ہو جاتے، اگر نہیں تو ایسے کر لے، سود کیوں لیتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ جب ہم نے کی تو پھر اللہ تو ناراض ہوگا۔ فرمایا میں زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، یہ وَلَٰكِن لیکن سیم لفظ ہے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے جھٹلایا، نئی نبی کی بات مانی، قرآن کی بات مانی، اللہ کی بات مانی، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، پس انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ کسب کرتوت کرتے تھے اس پر پھر ہم نے انہیں ایسا پکڑا کہ ہلا کے رکھ دیا۔ یہ ہے وجہ۔ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، یہ بھی ہوا ہے آج کل۔ فرمایا کیا بستیوں کے رہنے والے ڈرتے نہیں؟ کیا تم علاقوں کے رہنے والے ڈرتے نہیں اللہ سے کہ تم گھر میں سو رہے ہو اور سوتے ہوئے ہی تم پر اللہ کا عذاب آ جائے؟ کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بستیوں کی بستیوں میں رات گئے پانی آیا اور میرے بھائیوں پھر کچھ نہیں ملا، پورا پورا خاندان، پورا پورا کنبہ ان کے سب کچھ لٹ گیا۔ اب پہلے تو کہے 1000 ہلاکتیں شہادتیں، نہیں میرے بھائیوں یہ ہزاروں میں، ایک ایک علاقے میں ہزاروں لوگ ہیں، تو پانی بہت زیادہ ہے، بچے بے انتہا، عورتیں بے انتہا، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ان حکمرانوں کو اس اشرافیہ کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ یہ ان حالات کے اندر بھی اپنی عیاشیوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سیاست، اس کو پکڑو اس کو چھوڑو، اس کو پکڑو اس کو چھوڑو۔ وہ سندھی رو رہے ہیں، کوس رہے ہیں بلاول کا اور اس کے ابے کا نام لے لے کر، کہاں مر گئے تم؟ ہم نے کہا یہ کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ صرف پاکستان میں سیاست کے لیے آتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ ہر سیاسی جماعت، ہر اس کا گماشتہ میرے بھائیوں جب تک کمر کس کے ان میدانوں کے اندر غریبوں کی مدد کے لیے نہیں نکلتا، اس وقت تک وہ مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ جائیں نا، جتنی محنت تم اپنی سیاستوں کو چمکانے کے لیے کرتے ہو، جاؤ جا کر ان غریبوں کو مدد کرو۔ ان میں سے ایک ایک سیاستدان ایسا ہے جو اربوں روپے کا مالک ہے،
ہم نے تو 500,000 2,000 5,000 دے کے گزارا کرنا ہے. ارب ہا روپے کے یہ ذاتی مالک، ان کے بینک بیلنس، ان کی آف شور کمپنیز، ان کے فارن اکاؤنٹس، ان کے سوئس اکاؤنٹس، میرے بھائیوں یہاں ان کے پاس فیکٹریاں اور ملیں اور چینی کیا کیا کچھ نہیں نکالیں گے. ہوس، حتیٰ کہ پھر وہ دن آ جانا ہے کہ انہوں نے بھی مار کے اپنے رب کے سامنے ہونا، سارا مال ان کا بھی یہیں رہ جانا ہے. میرے بھائیوں بنو عباس کا آخری خلیفہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا نا، جہاد چھوڑ چکے تھے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، سود، ناچ گانا، کنجر خانہ، کمینگی، ان چیزوں کے اندر وہ پڑ چکے تھے. بادشاہت کا نظام ہے، سونے کے محلات، فلاں چیز کھانے کھاؤ، یہ کرو، غزلوں کی محفلیں، شراب نوشی، یہ سب کچھ مسلمانوں کے اندر عام ہوا. تاتاریوں نے حملہ کیا، لوگوں نے آ کے بتایا، کہتا ہے ختم کراؤ، قرآن کا ختم، بخاری شریف کا ختم، صحیح مسلم کا ختم، ختم پہ ختم، درود پہ درود، چلوں پہ چلے، مولوی پہ مولوی، منکے کی ٹھکا ٹھک. کچھ نہیں ہوا. قرآن کیونکہ اس مقصد کے لیے تو آیا ہی نہیں. تیرے باپ دادا نے تو تلوار لے کر مقابلہ کیا تھا، تو ختم دلواتا ہے. قسم باللہ، جائیں جا کر تاریخ الملوک کو پڑھیں، جائیں جا کر البدایہ کو پڑھیں، تاریخ الامم کو پڑھیں. واللہ میں حیران رہا کہ جب ان بغداد تھا مسلمانوں کا دارالحکومت، سارا کچھ وہ تاتاری فتح کر کے میرے بھائیوں جب بغداد کے باہر پہنچے نا، پھر اس نے کہا جی اب یہ کرو وہ کرو. ہونا کیا سرکار، اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کے محل کے باہر وہ پہنچ چکے ہیں. چنگیز خان، ہلاکو خان، وہ سارے. جب اس کو پکڑا، اس کے وزیروں کو پکڑا، ان عیاشوں کو پکڑا، تو کیا ہوا؟ ان کو باندھا انہوں نے. جب 2-3 دن ان پر تشدد ہوا، بھوکا پیاسا رکھا، زبانیں باہر آئیں، کہتا پانی دیو. بادشاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ پانی. وہ ہلاکو جیسا بدبخت کافر، اس نے کیا؟ اس نے نا سونے اور جواہرات اس کے منہ میں ڈالے، کہتا لے یہ کھا، جو خزانے تو سنبھال کے رکھتا تھا. حتیٰ کہ اس کو اور اس کے وزراء کو، جن موٹے قالینوں کے اوپر بیٹھ کر یہ بدماشیاں کرتے تھے، ان کے اندر لپیٹ کر ہزاروں گھوڑے ان کے اوپر دوڑا کر ان کا قیمہ کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا. اور یہ ہے مسلمانوں کا اسلام چھوڑنے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ اس طرح عبرت کا نشان بناتا ہے. آج بھی وہی حالت ہے. عیاشی آپ دیکھ لیں، یہ جتنا اشرافیہ ہے، واللہ اس میں ساری سیاسی جماعتیں انوالو، جتنی اشرافیہ ہے. کیا ان کی حالت ہے؟ ان کا کھانا دیکھیں، ان کا پینا دیکھیں، ان کا لیونگ دیکھیں، ان کی لگژری دیکھیں اور ان کے نظام دیکھیں. صرف جناب ظاہری طور پر یہ شور ڈالتے ہیں. یہ ملتان کے جتنے گدی نشین سیاستدان ہیں، اربوں پتی، فیصل صالح حیات، یہ ہاشمی، یہ ہمارا شاہ محمود قریشی، اربوں پتی، ان کو 5-5 ہزار کے نوٹوں میں تولتے ہیں. جب ان کے وہ ہوتے ہیں نا سالانہ عرس، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں کہ کم از کم غربا کے لیے مال کا ہی منہ کھول دو. ان کے حلقوں کی عوام اللہ کی قسم پانی کے لیے ترس رہی ہے، لیکن ان کو شرم نہیں. اللہ کا عذاب پھر جب بڑوں کو بھی پکڑتا ہے پھر وہ بچ نہیں سکتے. آج بھی وقت ہے ہم سب اور یہ بڑے بڑے جو بچ کر بیٹھے ہیں یہ باز آ جائیں، ورنہ وقت بہت جلد انہیں بھی دبوچ لے گا. اصلاح کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رات کو تم سو رہے ہو اور پھر آ کر اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے. او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحا، کیا یہ بستیوں کے رہنے والے ڈرتے نہیں ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے دن کے وقت؟ وہم یلعبون، جب یہ کھیل تماشے میں مصروف ہیں، کھیل تماشے میں لگے ہوئے، امیوزمنٹ، گانا بجانا، کانسرٹس، کھیل تماشے میں لگے ہوئے. اللہ کہتا ہے اس وقت آ کر ان کو اللہ کا عذاب دبوچ. اللہ اکبر.
میرے بھائیوں بہنوں، یہ جو اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں ہم ان کو دور کریں۔ رجوع اللہ، توبہ استغفار، پلٹ آنا، دین پر استقامت اختیار کرنا، یہ حل ہے سارے مسائل کا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور فرض عین ہے جب مسلمانوں پر آفت ہو تو دوسرے مسلمان ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر مجھے کوہستان میں مرنے والے مسلمان کا غم اور دکھ نہیں ہے تو پھر میرا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ ہم نے کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہو، دعائیں بھی کریں، ان بیچاروں کے ساتھ تعاون بھی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر، ایک دفعہ کچھ قبیلے کے لوگ مدینہ منورہ میں آئے۔ وہ لوگ سفر اور قحط سالی کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری اور نقاہت کا شکار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے اپنے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا اور فرمایا کون ہے جو ان کو کھانا کھلائے، کچھ ان کو دیں، یہ بیچارے بالکل قریب المرگ ہیں۔ تو ایک صحابی بھاگے ہوئے گئے اور ان کے گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا وہ لا کر وہاں پر ڈھیر کر دیا۔ پھر لوگوں نے، کسی نے کھانا، کسی نے اناج، کسی نے کھجور، جو کچھ کسی کے پاس تھا وہ لاتے گئے، بڑا ڈھیر لگ گیا۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشہور الفاظ ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنت الحسن، جس نے اسلام کے اندر کسی اچھی سنت کو، یعنی غریب کی مدد کرنا سنت تھا، جس نے اسلام کے اندر کسی اچھے طریقے اور سنت کو جاری کیا اسے اپنا اجر بھی ملے گا، اور جتنے لوگ اور اس پر عمل کریں گے ان سب کے اجر میں وہ حصہ دار ہوگا۔ کتنا بڑا اجر! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے میرے بھائیوں ترغیب دے کر ان غریبوں کے ساتھ لوگوں کو کھڑا کیا۔ آج میں صبح ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، یہ واشنگٹن پوسٹ نے لکھی، انہوں نے کہا 2005 کے زلزلے سے 10 گنا زیادہ نقصان ہوا ہے اس سیلاب میں پاکستان کا۔ یہ امریکن اخبار لکھا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، بہت زیادہ نقصان ہے، اور ہمیں دامے در میں سخنے ہر انداز میں ان بیچاروں کے لیے ضرور کھڑا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو خاصہ ہے اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، جب پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا مجھ پر کمبل اڑا دیں۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، تو معدوم جو ہوتے ہیں آپ ان کو کما کے کھلاتے ہیں، وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمان کی خبر گیری کرتے ہیں، کَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جس کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس ہوں، صفات ہوں کہ وہ لوگوں کی مدد، تعاون، صلہ رحمی کرتا ہے، مہمان کی خبر گیری کرتا ہے، لوگوں کا بوجھ، مصیبتوں والوں کا اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ نبوت کی خاص نشانیوں میں سے نشان۔ تو میرے بھائیوں یہ عمل بہت ضروری ہے، کیونکہ کل یہ ٹائم مجھ پہ بھی آ سکتا ہے،
ہم پہ بھی آ سکتا ہے. تو آپ جس قدر ممکن ہو انشاءاللہ ان غریبوں اور مسکینوں اور آفت زدہ لوگوں کے لیے ضرور تعاون کریں. ہمارے کچھ بھائی ہیں، انہوں نے تقریباً 3 ملین سے زیادہ کا سامان دیا ہے آپ کے منڈی شہر سے. ماشاءاللہ اس میں خشک راشن ہے، ٹینٹس ہیں، ترپال ہیں. بہت بڑی وہ ان کی کوئی سوسائٹی تھی، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم بھی چلتے ہیں اور آپ جا کے وہاں جو آپ کی لسٹنگ ہے اس کے مطابق تقسیم کریں. بڑی اچھی بات ہے. اب یہ ٹرک باہر کھڑا ہے، اس میں وہ راشن پیک ہو رہے ہیں، وہ ترپالیں وغیرہ کچھ خریداری ہو چکی ہے، کچھ ہوگی. تو یہ آج شام تک انشاءاللہ قافلہ یہاں سے نکل کر رحیم یار خان جائے گا، وہاں پھر جنوبی پنجاب اور ساتھ پھر آگے جو بلوچستان تک جانے والا معاملہ ہے اس میں یہ سسٹم کیا جائے گا. تو میرے محترم بھائیوں، ابھی بھی ٹرک کھڑا ہے. جو لوگ اپنا مالی شکل کے اندر بھی یعنی اس میں کوئی سامان کوئی چیز دینا چاہتے ہیں جو فائدہ مند، ابھی دیکھیں چارپائیاں پڑی ہیں، چارپائیوں کی ضرورت ہے لیکن اس سے زیادہ وہاں پر ترپال کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ شاپر لے کر لوگ وہاں پر بیٹھے تاکہ یہ ترپال وہاں پر پہنچے اور کم از کم ان کے اگلے گھر ریہیبلیٹیشن تک وہ سائے کے نیچے آ جائیں. اب دیکھ لیں نا، ہمارے بھی بچے، مائیں، بہنیں، پوری فیملی، حتیٰ کہ کہتے ہیں نیشنل ہائی وے ہے نا جو کراچی جا رہا ہے، نیشنل ہائی وے کے ایک سائیڈ پر خاندان ہی خاندان ہے، جگہ ہی کوئی نہیں، وہاں پانی پانی ہے، سڑک اونچی ہوتی ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنی بستیاں لگائی. تو یہ بہت بڑا کام ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک حصہ ہے ایمان کی وجہ سے تاکہ اللہ راضی ہو. یہ تو ایک حصہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس میں تمام احباب اثر تک کوئی ایسی چیز، کوئی ترپال، کوئی خشک راشن وہ دینا چاہیے، وہ انشاءاللہ ٹرک کے اندر لوڈ ہوگا اور آج ہی روانہ ہو کر صبح کے وقت یہ وہاں پر پہنچ جانا ہے انشاءاللہ. تقریباً 15-16 لوگ دینے والے وہ خود جا رہے ہیں، جا کے انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں تاکہ یہ مال ان مستحقین تک پہنچے. تو ہم سب کو اس میں انشاءاللہ کھڑا ہونا چاہیے. باقی انشاءاللہ کچھ خریداری بھی کرنی ہے، اس کے لیے بھی اگر کوئی مالی تعاون کرتا ہے تو وہ بھی خریداری کر کے انشاءاللہ اس کے اندر ڈالا جائے گا تاکہ یہ مال وہاں پورا ٹرک لوڈ ہو کے جائے اور ہماری طرف سے یہ ادنا سا حصہ، حالانکہ یہ میرے بھائیوں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے، اتنا بڑا وہاں پر لاس ہے. تو اللہ رب العزت بہرحال ایمان اور عقیدہ قبول کرتا ہے، اخلاص قبول کرتا ہے. ایک کھجور اخلاص کے ساتھ دی ہوئی یہ صدقہ آپ کو جہنم سے بچا لے، اس سے بڑا میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں رجوع اللہ کرنے کی، دین پر پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.